ہم یہ بات تو سنتے آ رہے ہیں کہ انسان دھن دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جس کے پیچھے دولت بھاگتی رہی۔ اس شخص کو ہسٹری کا بے وقوف امیر انسان بھی مانا جاتا ہے۔ اپنے تمام تر غلط فیصلوں کے باوجود اس کا ہر فیصلہ فائدے میں بدل جاتا اور وہ کامیابیاں سمیٹتا گیا۔ ٹیموتھی ڈیکسٹر امریکہ کے ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ 8 سال کی عمر میں اسکول چھوڑنے کے بعد اس نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ 1769 میں جب وہ 22 سال کا ہوا تو اس نے 32 سالہ امیر لیڈی ایلزابتھ فروتھنگہم سے شادی کر لی۔ ٹیموتھی کوئی بھی کام شروع کرتا تو لوگ کہتے کہ یہ پکا پھنسے گا کیونکہ اسے کام کرنا نہیں آتا۔ سچ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ وہ الٹے سیدھے فیصلے کرنے کے باوجود ایک اچھا خاصا منافع کما لیتا تھا۔ ایک دفعہ ٹیموتھی کو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ برٹن کوئلہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو اسے یقینی منافع ہوگا۔ ٹیموتھی نے بغیر سوچے کوئلے سے بھرا ایک بڑا کارگو برٹن روانہ کر دیا۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ برٹن میں تو کول ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک کارگو روانہ ہو چکا تھا۔ ٹیموتھی کو سب نے چھیڑنا شروع کر دیا کیونکہ اس کا نقصان یقینی تھا۔ خوش قسمتی سے جب کارگو جہاز برٹن پہنچا تو کول مائننگ انڈسٹری نے ہڑتال شروع کر دی، جس سے کوئلے کی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ ٹیموتھی نے منہ مانگی قیمت پر کوئلہ بیچ کر منافع کمایا۔ ایک دفعہ انہیں ایک دوست نے مشورہ دیا کہ امریکن کیٹس کافی کیوٹ ہیں، اس لیے ان کی پوری دنیا میں مانگ ہے۔ ٹیموتھی سنی سنائی باتوں پر جلدی یقین کر لیتا تھا۔ اس نے ہزاروں آوارہ بلیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی اور پھر انہیں ویسٹ انڈیز بھیج دیا۔ وہاں جا کے پتا چلا کہ ویسٹ انڈیز کے لوگوں کی بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے ان مہنگی کیٹس کو خریدنے میں۔ لیکن پھر کچھ دنوں بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیموتھی ڈیکسٹر کی بلیاں منہ مانگی قیمت پر بکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ویسٹ انڈیز میں باغات تیار تھے اور کسانوں کا چوہوں کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا تھا۔ جب ان کسانوں کو بلیوں کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے انہیں خریدنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں ساری بلیاں اچھی قیمت پر سیل ہو جاتی ہیں۔ ٹیموتھی صرف کاروبار میں ہی نہیں، ہر معاملے میں عجیب فیصلے کرتا۔ ایک دفعہ اس نے ایک جھوٹی افواہ پھیلائی کہ وہ مر چکا ہے۔ دراصل وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے قریبی لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ کافی دیر تک وہ مرنے کی اداکاری کرتا رہا اور پھر اچانک غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے لگا کہ اس کی بیوی ٹھیک سے نہیں رو رہی، وہ اس کے ساتھ لویل نہیں ہے۔ اس بات پر دونوں کی اچھی خاصی لڑائی ہوتی ہے اور وہاں کھڑے لوگ ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ٹیموتھی ڈیکسٹر نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ویسٹرن ورلڈ کا سب سے بڑا فلاسفر ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک بک بھی لکھی۔ اس بک میں اس نے زیادہ تر اپنی تعریفیں کی تھیں اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اسے یونائٹڈ اسٹیٹس کا شہنشاہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ بک پڑھنے کے بعد لوگوں نے انہیں پاگل سنکی کہنا شروع کر دیا کیونکہ ٹیموتھی ڈیکسٹر پڑھا لکھا نہیں تھا اور اس نے اس بک میں بہت زیادہ غلطیاں کی تھیں۔